بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہم گھبرانے لگتے ہیں، ہمارا دل مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن پر ایک بوجھ رہتا ہے۔ اس وقت نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی سے ملنے کی طبیعت چاہتی ہے، نہ کچھ اچھا سوچنے کا من کرتا ہے، بلکہ دل پر ایک غم مسلط رہتا ہے، ایک پریشانی رہتی ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے، اور ہمیں کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی کہ ہمارا دل آخر اداس کیوں ہے۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، جہاں تک اس کیفیت کی بات ہے کہ ہم کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جینے کی طبیعت نہیں چاہتی، کسی سے بات کرنے، کسی سے ملنے کی طبیعت نہیں چاہتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم مر جائیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت بالکل فطری کیفیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت میں امید کے ساتھ نا امیدی بھی ہے، اس میں ولولے اور جوش کے ساتھ مایوسی بھی ہے، اس میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے کہ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے، نہ بیماری ہمیشہ رہتی ہے، نہ صحت کو قرار ہے، بلکہ ہر چیز اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب چیزیں عارضی ہیں۔ اگر آج خوشی ہے تو کل غم، اگر آج غم ہے تو کل خوشی، اگر آج امید ہے تو کل نا امیدی، اگر آج ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو کل یہی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اسی کیفیت میں ہوں کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہو، آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی ہو، آپ کا دل چاہتا ہو کہ اب جینے کا کیا فائدہ، تو سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وجہ تلاش کریں کہ آخر کس وجہ سے میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات کی وجہ سے دکھی ہیں، اگر آپ کو کسی کی بات سے دکھ پہنچا ہے، کسی کی بات سے تکلیف پہنچی ہے، تو آپ صبر کیجئے، کیونکہ آپ تو صرف ایک انسان ہیں۔ جب لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس بیوی بھی ہے، اللہ کے پاس بیٹا بھی ہے، جب لوگوں کی زبانیں اللہ کو برا بھلا کہنے سے نہ رکیں، جب انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا، رسول کو کہا کہ تم شاعر ہو یا ساحر ہو، جادوگر ہو یا مجنون ہو، تم پاگل ہو یا تم کاہن ہو، تو جب انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا تو پھر ہم اور آپ کس شمار قطار میں ہیں کہ لوگ ہمیں اپنی باتوں سے تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی باتوں سے دکھ نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ غمگین ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اس وجہ کو دیکھیں، اسے تلاش کریں، اور پھر اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان اسباب کو تلاش کیجئے جس کی وجہ سے آپ قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ آپ کچھ ایسا ذریعہ تلاش کریں جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی اور مضبوط ہو جائے اور آپ اپنے قرض کی ادائیگی آرام سے کر سکیں، اور یوں آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی پچھلی بات کو، ماضی کی بات کو سوچ کر پریشان ہیں، تو پھر اے میرے بھائی اور میری بہن، آپ یقین کیجئے کہ پچھلی باتوں کو سوچ کر دکھ کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کسی گناہ کو سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں تو اس پر توبہ کیجئے اور اسے اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ لیکن اگر پچھلے زمانے میں، پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ کچھ حادثات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل رنجیدہ، غمگین رہتا ہے، آپ بے سکون رہتے ہیں، آپ اداس رہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ اداس رہ کر اپنے موجودہ وقت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ آپ پچھلی باتوں کو سوچ کر، اس پر اداس ہو کر، اس پچھلے واقعات کو آپ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس سے صرف آپ کے دکھ میں اضافہ ہوگا، آپ کی پریشانی اور بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ اسے بہت زیادہ سوچ کر، اداس رہ کر پچھلے ہو چکے واقعات کو بدل نہیں سکتے۔ پچھلی باتوں کو یاد کر کے اپنے موجودہ وقت کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گا تو مجھے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے نوکری ملے گی تو کس کمپنی میں نوکری ملے گی، مجھے کس شہر جانا پڑے گا، مجھے کس طرح کی نوکری ملے گی، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر میری شادی ہوگی تو کس لڑکی سے ہوگی، وہ لڑکی کیسی ہوگی، کس تہذیب کی ہوگی، اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ میری شادی کس لڑکا سے ہوگی،
वो लड़का कैसा होगा, और मुझे जो सास मिलेगी वो सास कैसी होगी, लड़के का घर कैसा होगा। अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से परेशान हैं, मुस्तकबिल के किसी मामले को लेकर परेशान हैं, तो फिर दो बातें याद रखें। पहली बात तो ये कि मुस्तकबिल में किसने झांका है। क्या आपने देखा है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? क्या आपको पता है कि मुस्तकबिल में क्या कुछ आपके लिए लिखा हुआ है? ये भी तो हो सकता है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए खैर ही लिखे। तो ये भी तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारे खैर लिखे हुए हों। आपकी शादी जिस लड़का से होने वाली हो, वो लड़का बहुत आला तालीम याफ्ता, बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत ही नरम मिजाज हो। ये भी तो मुमकिन है कि आपकी शादी जिस लड़की से होने वाली हो, वो लड़की बहुत तालीम याफ्ता, बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत ज़्यादा संजीदा और बहुत ही अच्छी और आपके मिजाज के मुताबिक हो। ये भी तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले। तो आपने जब मुस्तकबिल को देखा नहीं है, जब आपने उसमें झांका नहीं है, तो फिर आप एक मौहूम चीज़ की वजह से, एक अनदेखी चीज़ की वजह से परेशान क्यों हैं? और दूसरी बात ये याद रखें कि मुस्तकबिल को लेकर फिक्र करना, ये सोचना कि मेरा क्या होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा, मैं बूढ़ा हूँ तो कहीं अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरी मिजाज पुरसी कौन करेगा, मुझे डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, मैं अभी जवान हूँ तो मेरी शादी किससे होगी, मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी। मुस्तकबिल की वजह से, फ्यूचर की किसी चीज़ की वजह से परेशान हो जाना, ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है। जी मेरे भाई और मेरी बहन, आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने आपको पैदा किया है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको छोड़ देगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको ठिकाना नहीं देगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप पर वो रहम नहीं करेगा? आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।